آپ کے سامنے وہ حدیث ابو داؤد شریف کی، حضور علیہ السلام فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرک، بدشگونی کو حضور علیہ السلام شرک فرما رہے. اور مسند احمد کے اندر اس سے بھی سخت جو ہے نا جی حدیث عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرمایا من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، اگر کسی بندے کو بدشگونی نے کسی کام کرنے سے روک دیا، یعنی کہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے جا رہے، جیسے میں نے ایک مثال دی، لوگ کہتے ہیں جی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا مثال کے طور پر، اگر کسی بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے بندہ رک گیا، حضور علیہ السلام فرمانے فقد اشرک، اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اب اندازہ کرو کہ یہ چیز کتنی عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہماری کم علمی کی وجہ سے جو ہے نا جی ہم، اس لیے جب صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی پھر ہم کیا کریں، ما کفارۃ ذالک، اگر کوئی ایسا کر لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. فرمایا کہ اس کے بعد دعا پڑھ لیا کہ اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے مگر جو تو لکھ دے، کوئی بدشگونی نہیں ہے ہاں اگر تو کسی کے لیے کوئی لکھ دے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بدشگونی کو جو ہے نا جی قریب نہ آنے دے، ہر وقت اس کی نظر کس کی طرف ہو؟ اللہ کی ذات کی طرف ہو. تو